السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث 90۔ قال حدثنا محمد بن عیسیٰ قال حدثنا ابن عیاش عن حبیب بن صالح عن یزید بن شریح الحضرمی عن ابی حین المعزن عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثن، تین خصلتیں، لا یحل لأحد ان یفعلہن، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کو کرے۔ تین ایسے کام ہیں، تین ایسی خصلتیں ہیں کہ وہ کوئی بھی نہ کرے۔ پہلی، لا یؤم رجل قوما، کوئی آدمی کسی قوم کو امامت نہ کروائے، فیخص نفسہ بالدعاء دونہم، وہ صرف اس میں اپنے لیے دعا کرتا ہے، مقتدیوں کے لیے دعا نہیں کرتا، صرف اپنے لیے دعا کر رہا ہے، پبلک کے لیے دعا نہیں کرتا۔ یہ پہلی خصلت ہے۔ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، اگر اس نے ایسے کیا تو اس نے ان سے خیانت کی۔ دوسری خصلت، وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، کسی کے گھر کے صحن میں وہ نہیں دیکھے گا، نہیں جھانکے گا ان کی اجازت سے پہلے۔ یعنی دروازے پر دستک دی ہے تو دروازے کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہونا، کہیں اس گھر کے اندر نظر نہ چلی جائے، وہاں خواتین ہو سکتی ہیں۔ دروازے پر دستک دے کے الگ دروازے سے کچھ ہٹ کر کھڑا ہونا ہے، اور چہرہ بھی اپنا دوسری طرف کر لینا ہے تاکہ اس گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری نظروں سے محفوظ رہیں۔ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ، اگر اس نے ایسا کیا بغیر اجازت کے گھر کی طرف جھانکا، دیکھا، اگر اس نے ایسا کیا تو وہ گویا کہ اندر داخل ہو گیا ہے، اجازت کے بغیر اندر چلا گیا ہے۔ وَلَا يُصَلِّي وَهُوَ حَقِينٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ، اور نہ وہ نماز پڑھے اس حال میں کہ اسے پیشاب وغیرہ روک رہا ہو، یہاں تک کہ وہ قضاء حاجت کر کے ہلکا ہو جائے، قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے، فریش ہو جائے، پھر نماز پڑھے۔ یہ حدیث ہے آج کی۔ سب سے پہلی بات، یہ حدیث صحیح لغیرہ ہی ہے۔ محدث شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے ابو داود کی تحقیق اپنی ٹیم کے ساتھ کی تو انہوں نے اس پر یہ حکم لگایا ہے صحیح لغیرہ ہی کا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف ابو داود الام میں نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 90 کو ضعیف ابو داود الام، حدیث نمبر جلد نمبر 1 صفحہ 34۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہاں یہ حدیث ضعیف ہے، اور شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اس پر حکم لگایا ہے صحیح لغیری دون قولہ لا یؤم رجل قوما فیخص نفسہ بالدعاء دونہم، یعنی یہ حدیث صحیح لغیرہ ہی ہے سوائے اس جملہ کے۔ یہ جملہ ضعیف ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ کوئی آدمی کسی قوم کو امامت نہ کروائے کہ وہ اس میں صرف اپنے آپ کے لیے ہی دعا کرے، لوگوں کے لیے نہ کرے۔ یہ جملہ ضعیف ہے، اس جملہ کے علاوہ باقی حدیث صحیح لغیرہ ہی ہے۔ پھر شیخ شعیب ارناؤت یہی بات راجح ہے، واللہ عالم بالصواب، یہی بات ہمیں راجح لگتی ہے۔
پھر شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہذا اسناد ضعیف، یہ سند ضعیف ہے، کیونکہ یزید بن شریح کو صرف ابن حبان نے سکہ کہا ہے اور کسی نے سکہ نہیں کہا۔ امام دارقطنی نے کہا ہے یعتبر بھی، یعنی فی المتابعات و شواہد، متابعات اور شواہد میں اس راوی کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہ مذکورہ جملہ بیان کرنے میں یزید بن شریح منفرد ہیں، یزید بن شریح کا کوئی تابع وغیرہ ہے ہی نہیں، تو جب تابع وغیرہ نہیں ہے تو پھر یو تابرو بھی ان کے اس راوی پر حکم کام نہیں آئے گا۔ یو تابرو تب ہے جب یہ ان کے کوئی اور توابع وغیرہ بھی ہوں۔ بہرحال آگے انہوں نے اس پر تفصیل بیان کی ہے کہ اس راوی پر اختلاف کیا گیا ہے۔ ترمذی 357، ابن ماجہ 619 اور 623 نے اس حدیث کو دو سندوں سے بیان کیا ہے، حبیب بن صالح کی سند، یہی سند سے، اور وہ مسند احمد میں بھی ہے 22,415 نمبر حدیث، اور ابن ماجہ کی جو پہلی روایت ہے 619 نمبر، وہ مختصر ہے، اس میں قضاء حاجت روک کر نماز پڑھنا منع ہے، بس یہ ذکر ہے۔ اور جو دوسری حدیث ابن ماجہ کی 623 نمبر، وہ ثانیہ بدعاء الامام لنفسی، اس کے اندر امام کا اپنے آپ کو خاص کرنا دعا کے لیے، پبلک کے علاوہ دعا کرنا صرف اپنی ذات کے لیے، یہ اس میں ذکر ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ابن ماجہ نے 617 میں بھی نکالا اس کو دوسری سند سے، دوسری طریق سے، سفر بن نصیر یزید بن شریح سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو امامہ سے بیان کرتے ہیں، اور یہ مسند احمد میں بھی ہے 22,152 نمبر حدیث، اور اس میں سفر بن نصیر ضعیف راوی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ بڑی ہی اچھی تفصیل ہمیں شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کی تحقیق میں ملی۔ تو طالب علم کو جتنے بھی تحقیقات کسی کتاب کی ہوں ان سب سے فائدہ لینا چاہیے۔ کچھ فائدہ کہاں سے ملے گا، کچھ فائدہ کہاں سے ملے گا۔ دو بڑے محدثین کی تحقیقات کو تقابلی مطالعہ کے انداز میں جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں شرح صدر نصیب ہوگی، اس مبارک فن کو، تخریج و تحقیق کو سمجھنا نصیب ہوگا۔ آگے شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَلِقَوْلِهِ لَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، یہ جملہ شاہد من حدیث ابی ہریرہ عند البخاری، اس جملے کا شاہد صحیح بخاری مسلم میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 6888، صحیح مسلم حدیث نمبر 2158۔ اللہ اکبر، وہ مشہور حدیث کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانکے اجازت نہ لے تو وہ آگے سے کنکری مار دیں، اس کی آنکھ بھی ضائع ہو جائے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، مشہور حدیث۔ اب یہ حدیث بخاری مسلم والی متفق علیہ حدیث ابو داود کے 90 نمبر حدیث میں یہ جو ٹکڑا ہے لا ينظر فی قعر بیت حتی یستاذن، یہ اس کا شاہد ہے۔ یہاں یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ سنن اربع اور دیگر کتب حدیث میں ایک نے دو نہیں کافی زیادہ روایات ایسی ہیں جن کی سند ابو داود میں تو ضعیف ہے، ترمذی میں ضعیف ہے، مستدرک حاکم میں ضعیف ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن اسی حدیث وہ سارا حدیث کا متن یا اس حدیث کا کوئی ٹکڑا وہ قرآن کریم کے مطابق ہے یا صحیح بخاری صحیح مسلم کے مطابق ہے یا دوسری کسی صحیح حدیث کے مطابق ہے، تو اسے کیا دیتے ہیں شاہد۔ قرآن کریم بھی شاہد بن جاتا ہے، صحیح احادیث بھی شاہد بنتی ہیں۔ تو ہمیں صرف سند دیکھ کر حکم نہیں لگانا کہ لو جی سند میں راوی ضعیف آ گیا تو سند ضعیف، اس کو حدیث ضعیفہ میں شمار کر دے، نہیں،
یہ غلطی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس حدیث میں تین ٹکڑے ہیں۔ ایک ٹکڑا ضعیف ہے، اس کا کوئی تابع شاہد یزید بن شریح کا نہیں ملا جو اس کو بیان کر رہا ہو، اور وہ راوی خود بھی ثقہ نہیں ہے، ان کا کوئی تابع بھی نہیں ہے، اس ٹکڑے کا کوئی شاہد بھی نہیں ہے، اس لیے وہ ٹکڑا ضعیف ہے۔ اور اسی حدیث میں جو دوسرے ٹکڑے ہیں، دوسرے الفاظ ہیں، ان کے توابع شواہد مل رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ صحیح ہیں۔ مثلا یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے، اس کا شاہد بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی حدیث کا تیسرا ٹکڑا، تیسرا جملہ، لا یصلی وهو حاکن حتی یتخففا، یعنی قضاء حاجت کے وجہ سے، یعنی وہ نماز نہ پڑھے، پیشاب زوروں پر ہے تو نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ پہلے فریش ہو جائے۔ اس حدیث کا شاہد سیدنا عبداللہ بن ارقم کی حدیث سے ہے۔ اس حدیث کا شاہد عبداللہ بن ارقم کی حدیث سے ہے، اور دوسرا اس کا شاہد امی عائشہ کی حدیث سے ہے، اور یہ دونوں حدیثیں ابو داود کے اندر ہی سابقہ گزر چکی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے فائدہ کہ ایک کو لازم نہیں پکڑنا بلکہ دوسروں کو بھی دیکھنا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یعنی شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کی تحقیق کا خلاصہ تفصیل بیان کرنے کے بعد اب میرے سامنے ضعیف ابو داود الام ہے۔ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں اور فوائد ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ، شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے، وہذا سناد ظاہرہ الاستقامہ، یہ سند کا ظاہر درست لگتا ہے، چونکہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں سوائے یزید بن شریح حضرمی کے اور اس کے شیخ ابو حی المؤذن کے۔ ان دونوں کے علاوہ باقی سارے راوی ثقہ ہیں، اور ابو حی المؤذن کا نام شداد بن حی ہے۔ غیر مشہورین بالحفظ والعدالہ، یعنی ان کی شہرت حفظ اور عدالت کے علاوہ ہے، معروف نہیں ہے کہ یہ ثقہ ہوں یا حفظ و ضبط میں مشہور ہوں۔ یہ جو پہلے راوی ہیں یزید بن شریح، ان کے بارے میں کہا گیا ہے انہ صالح من اہل شام، اور ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ شیخ البانی صاحب فرماتے رحمہ اللہ وہو معروف بتساہلہ فی التوثیق، اور شیخ البانی شیخ امام ابن حبان رحمہ اللہ توثیق میں تساہل کے ساتھ معروف ہیں۔ امام دارقطنی نے کہا یعتبر بھی، کہ ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ شیخ البانی صاحب وضاحت کرتے ہیں یعتبر بھی لفظ کی، ای ولا یحتج به اذا انفردا، کہ ان سے حجت نہیں پکڑی جائے گی جب یہ منفرد ہوں گے۔ یہ بہت اچھی وضاحت ہے۔ اللہ اکبر۔ یعتبر بھی کا معنی ہم نے شیخ شعیب ارناؤت کی تحقیق میں پڑھا کہ مطابعت اور شواہد میں یہ معتبر ہے۔ شیخ البانی صاحب نے اس کا معنی بیان کیا ولا یحتج به اذا انفردا، کہ ان سے حجت نہیں پکڑیں گے جب یہ منفرد ہوں گے، اور یہ دونوں ہی تعبیریں ایک ہی مراد ہے۔ شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں وَهَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ، اور یہ راوی اس کو بیان کرنے میں منفرد ہیں، جیسے آگے تفصیل آئے گی فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ، ان سے حجت نہیں لی جائے گی۔ وَلِذَلِكَ قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ، یہی وجہ ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب میں کہا مقبول، انہ مقبول، یہ مقبول ہے، یعنی اذا توبیہ، مقبول جب تقریب و تہذیب میں کہا جاتا ہے کسی راوی کو۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی تقریب کے مقدمہ میں یہ وضاحت کی ہے کہ مقبول کب ہے، اذا توبیہ، جب اس راوی کی کوئی مطابقت ملے، پھر وَإِلَّا فَلَيُّنُ الْحَدِيث، وگرنہ وہ لین الحدیث ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، ابو حی المؤذن
شیخ البانی صاحب فرماتے ہیں یہ بھی یزید کی مثل ہے یا ان سے بھی کم ہے، چونکہ ابن حبان کے علاوہ کسی بھی نقادین میں سے کسی نے بھی ان کو ثقہ وغیرہ نہیں کہا ابن حبان کے علاوہ۔ اور امام ذہبی نے کاشف میں، جیسے تقریب التہذیب ہے مختصر کتاب، ایسے ہی الکاشف بھی مختصر کتاب ہے، ایک اور آدھی سطر کے اندر راوی پر حکم ہے، مختصر ترین۔ واشار ذہبی فی الکاشف الی تضعیف توثیقہ بقولہ وثیقہ، امام ذہبی نے کاشف کے اندر وثیقہ کا لفظ بول کر امام ابن حبان کی توثیق کے کمزور ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عرب شیخ نے وثیقہ پر مستقل ایک رسالہ بھی لکھا ہے، وہ پچھلے سالوں ہم نے شائع بھی کیا پاکستان میں۔ وَأَمَّا الْحَافِظُ فَقَالَ فِيهِ صُدُوقٌ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ابو حی المؤذن کو صدوق کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شیخ البانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک اور علت بھی ہے، وہ اس کے کمزوری اور ضعف میں اور اضافہ کرتی ہے، وہ ہے یزید بن شریح کا اضطراب سند کے اندر۔ فرماتے ہیں جیسے اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ پھر شیخ البانی صاحب نے کہا یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ کے اندر اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 1 صفحہ 177۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ان خوش قسمت اور مبارک لوگوں میں سے ہیں جن کی ہر کتاب ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اپنے شہروں کے، اپنے علاقہ کے جو بڑے بڑے شیوخ ہیں، بڑے بڑے محدثین الحمدللہ ابھی خیر باقی ہے، ان کے پاس جا کر یہ کتابیں پڑھی جائیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام ابن قیم، یہ ان مبارک ہستیوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فہم بصیرت سے نوازا تھا، ان کو لازم پکڑا جائے۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی زاد المعاد جلد 1 صفحہ نمبر 95 میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ بہرحال اس طرح اور بھی یہاں بحثیں ہیں۔ اہم فائدہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی، اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ امام ابن خزیمہ نے کہا یہ حدیث اللہم باعد بینی، اس میں اپنے لیے دعا کی جا رہی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اور نماز میں دعا کی جا رہی ہے۔ امام بھی کرے گا، مقتدی بھی کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہ دعا صرف امام اپنے لیے کر رہا ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں فرمایا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ حدیث فی ھذا دلیل علی رد الحدیث الموضوع لا یؤم عبد قوما فیخص نفسہ بدعوی دونہم۔ اللہ اکبر، کمال، سبحان اللہ۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ اللہم باعد بینی، یہ ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث اس مسئلہ میں دلیل ہے کہ موضوع حدیث کا رد اس میں رد ہو رہا ہے۔ اللہم باعد بینی صحیح حدیث، یہ جو روایت ہے لا یوم عبد قوما فیخص نفسہ بدعوی، اس کے ابطال میں، اس کے رد میں کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا پھر وَأَمَّا الْجُمْلَةُ الْأَخِيرَةُ مِنْهُ، اسی حدیث کا جو آخری جملہ ہے، آخری جملہ، تیسرا جملہ، فقد اخرجہ ابن ماجہ ایضاً 617 نمبر من معاویہ ابن صالح بھی کا مطلب مرکزی راوی کے بعد سند وہی ہے، وَهِيَ صَحِيحَةٌ لِشَوَاهِدِهَا الَّتِي الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا، یہ آخری جملہ صحیح ہے۔ بہرحال یہاں تک شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق بھی مکمل ہوئی۔ پہلے راوی جو پہلی دفعہ آئے ہیں حبیب بن صالح الطائی ابو موسیٰ شامی ہیں۔ ابو زرع رحمہ اللہ نے کہا میں کسی بھی اہل علم کو نہیں جانتا جنہوں نے ان کے بارے میں کوئی طعن کیا ہو،
یہ اپنے شہر میں فضل و علم کے ساتھ مشہور تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر یزید نے کہا حبیب بن ابی صالح حمصی سکہ ہیں۔ ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے، آپ عراق میں 147 ہجری میں فوت ہوئے۔ اگلے راوی یزید بن شریح الحضرمی الحمصی، ان کو امام ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے، دارقطنی نے کہا یعتبر بہ۔ ابو حی المؤذن، ان کا نام شداد بن حی ہے، یہ بھی حمصی ہیں، امام ابن حبان نے سکات میں ذکر کیا ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس راوی پر تہذیب و تہذیب جلد 4 صفحہ 316 میں لکھا ہے، قول المؤلف ذکرہ ابن حبان فی الثقات مجمل، یہ مجمل ہے۔ فإن ابن حبان لم یذکرہ فی التابعین، امام ابن حبان نے ان کو تابعین میں ذکر نہیں کیا۔ وإنما قال فی اتباع تابعین، انہوں نے اتباع تابعین میں کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ بھی فرق حافظ ابن حجر نے کیا ہے کہ یہ راوی تابعین میں نہیں ہیں بلکہ اتباع تابعین میں ہیں۔ تو جب اتباع تابعین میں ہیں تو یہ وضاحت کرنی چاہیے ذکر ابن حبان فی ثقات فی اتباع تابعین، اس پر بھی بڑا اچھا نقطہ بیان کیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے۔ اگلے راوی ہیں ثوبان بن بجدد، ابن جہدر بھی کہا گیا ہے، القرشی الہاشمی، ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی حدیث صرف صحیح مسلم میں ہے، ان فرد بھی مسلم، یعنی بخاری میں نہیں ہے، مسلم ان کی احادیث ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ثوبان بن بجدد صحابی رسول ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 127 احادیث بیان کی ہیں، ماشاء اللہ۔ ان کی مرویات صرف صحیح مسلم میں ہیں، اور امام مسلم نے ان کی 10 احادیث صحیح مسلم میں بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ غلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ ساری زندگی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، سفر میں بھی حضر میں بھی، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔ پھر یہ شام کی طرف چلے گئے، رملہ میں اترے، رملہ سے پھر حمص منتقل ہوئے، وہاں انہوں نے اپنا گھر بنایا، پھر رملہ میں ہی رہے یہاں تک کہ آپ 54 ہجری میں فوت ہوئے اور اپنے پیچھے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد میں ان سے حدیث لائے ہیں، اور باقی امام محدثین بھی حدیثیں لائے ہیں۔ الاستیعاب جلد 1 صفحہ 209، قصد الغابہ جلد 6 صفحہ 296، الاصابہ جلد 1 صفحہ 204 میں اس جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی صحابہ کرام کا مرنا جینا دین تھا، جو ہم اور غم ان کو لگا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ وہی ہم اور غم آج کے علماء کو لگا دے، آمین۔ شارحین حدیث نے اس حدیث پر ماشاءاللہ اور بھی تفصیل کے ساتھ باتیں کی ہیں، تو ایک حدیث کی شرح کو ہمیں کئی کتابوں میں پڑھنا چاہیے، تو پھر زیادہ سے زیادہ فوائد انسان کو ملتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔